अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 अप्रैल 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है इस्तांबुल पोस्टपोनमेंट। अच्छा, अब ये किस हवाले से है? ये इस हफ्ते महीने के आखिर में ना अफगान पीस टॉक्स होनी थी हमारे पास, कहाँ पे, इस्तांबुल में। तो उन्हें जो है ना वो मुलतवी किया गया है, उस हवाले से ही एडिटोरियल है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसकी समरी हम चेक करते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर सुबह रोज़ 9 बजे से पहले ना ई पेपर फॉर्मेट में डॉन न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल और ओपिनियन चाहिए तो ये मेरी पर्सनल आईडी में शेयर कर रहा हूँ, दानिश डॉट मकसूद 555। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं रोज़ सुबह एडिटोरियल और ओपिनियंस के लिए ई पेपर फॉर्मेट में। ठीक है, चलते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब। अच्छा, पहले हम जो है देख लेते हैं, ये जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ मुलतवी हुई है और अब हम देखते हैं कि क्यों मुलतवी हुई है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं। तो इसमें जिस तरह आपको पता है कि जी बाइडन से पहले ट्रंप था और उसने जो है वो क्या की थी, एक पीस डील की थी, दोहा पीस एग्रीमेंट के नाम से, कब, 2020 में। ठीक है, और उसमें क्या तय पाया था कि मई 1 तक ना ये फॉरेन फोर्सेस जो हैं, अमेरिकन फ़ौजें और नेटो की जो फोर्सेस हैं वो क्या है, अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी। तो ये मई 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एक डेडलाइन थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने कहा, उस डेट को इन्होंने मई 1 से उठा के ले गए हैं सितंबर 11 तक। और 11 सितंबर वैसे भी आपको पता है कि जी वो जो हमले हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो उस वाले से काफ़ी अहम तारीख है। तो ये तकरीबन आप कह लेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 4 महीने जो है ना वो बाइडन ने आगे टाइम कर दिया है। तो उसके बाद जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में क्या, तो उसको हम देखते हैं कि क्यों आगे किस तरीके से ये आगे चलेगी। ठीक है, तो ये बस आप याद रखिएगा कि 2020 में ये तय पाया था और उसके बाद बाइडन ने आके इसको 1 मई से लेके 11 सितंबर तक तारीख को आगे बढ़ा दिया कि इस तारीख तक जो है हमारी फ़ौजें बाहर निकलेंगी अफ़गानिस्तान से। अच्छा, पहले थोड़े मीनिंग्स हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। पोस्टपोनमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को मुलतवी करना। डैम्पनर क्या है? डैम्पनर आप कह लें कोई चीज़ एक भितरी की जानिब जा रही हो और कोई एक इवेंट हो जाए, कोई वाक़या हो जाए जो क्या है उस चीज़ को ख़राब करे, तो वो डैम्पनर है। ठीक है, और यहाँ पे किस हवाले से डैम्पनर यूज़ हुआ है कि इन्होंने जो तालिबान थे उन्होंने इनकार कर दिया था इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से, तो उन्होंने कहा ये जो पीस प्रोसेस के हवाले से ये है ना, ये एक तरह का क्या है, डैम्पनर है। पार्लेज क्या होता है? आप इसको नेगोशिएशन कह लें, बातचीत कह लें। ठीक है, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या मतलब है, मुलतवी करना। पोस्टरिंग क्या होता है? पोस्टरिंग होता है कि आप कोई ऐसे काम करो कि लोगों को आप सिर्फ दिखाना चाह रहे हो कि लोग जो हैं आपको नोटिस करें, आपसे खौफजदा हों। ठीक है, ये सारे मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप WPS ऑफिस में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। प्ले हार्ड बॉल बड़ा अच्छा ईडियम है और उसका क्या मतलब है कि जब आप कहो टू बी फर्म एंड डिटर्मिन इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, कि बिल्कुल आप फर्म रहो, डिटर्मिन रहो, साबित कदम रहो कि नहीं, आप अड़ जाओ एक चीज़ में, नहीं हम ये करेंगे। ठीक है, प्ले, तो वहाँ पे हम कहते हैं प्ले हार्ड बॉल। और यहाँ पे किस हवाले से ये यूज़ हुआ है ईडियम, कि उन्होंने कहा कि जी तालिबान वालों ने कहा कि जी हम तब तक नेगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक ये जो है इस इधर से निकल नहीं जाती फोर्सेस। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा इस अहम मौके पे जो है ना तालिबान क्या है, कैन प्ले हार्ड बॉल टू अवॉइड द नेगोशिएटिंग टेबल। अच्छा, रैंप अप होता है किसी चीज़ में इजाफा करना, इंक्रीज़ करना। ठीक है, और यहाँ पे सफारतकारी की कोशिशों में इजाफा करने के लिए ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, रैंप अप। कैरेट्स एंड स्टिक्स वैसे तो हमारे पास ये पेनल्टी एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अगर हम सफारतकारी के हवाले से देखें तो कैरेट्स एंड स्टिक्स जो है ना, या किस मायने में यूज़ होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड पावर के हवाले से। क्योंकि देखें, हार्ड पावर तो ये है आप किसी को फोर्स के ज़रिए कोई काम कराओ, लेकिन हर काम जो है वो आप जंग से और ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। आपको क्या है, सॉफ्ट पावर भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपको दूसरे लोगों को कायल करना पड़ता है अट्रैक्शन के ज़रिए और वैसे दूसरे नेगोशिएशन के ज़रिए। तो वहाँ पर क्या यूज़ होती है, आपकी हार्ड पावर नहीं, सॉफ्ट पावर। तो ये इस हवाले से यूज़ हुआ है कि यहाँ पे जो है हमारे पास कि विद मिक्स ऑफ कैरेट्स एंड स्टिक्स देयर इज़ अ फेयर चांस ऑफ कन्विंसिंग द तालिबान, कि आप सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों इस्तेमाल करके जो है ना आप कायल कर सकते हो तालिबान को। अच्छा, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि कोई ऐसा वक्त कि आपको
ٹائم میں کوئی لازمی ڈیسیجن لینا پڑتا ہے نہیں, اور بہت کم چانس ہے کہ وہ چانس آپ کو دوبارہ ملے, اور ایک دفعہ اگر وہ چانس ختم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے ونڈو آف اپرچونٹی مس کر دی. تو یہاں پہ بھی یہی وہ بات بتا رہے ہیں کہ جی افغانستان میں پیس لانے کے لیے ہے نا یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے, یہی ٹائم ہے کہ جب آپ کو کچھ ہے ڈیسیجن لینا پڑے گا, اور ہمیں نہیں پتا کہ دوبارہ موقع کب ملے گا یہاں پہ افغانستان میں امن لانے کا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جس میں جو ہے ہمیں سفارتکاری کی کوششیں کرنی پڑیں گی فارن پاورز کو بھی, اور افغانیوں کو خود بھی, جو افغان جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں خود بھی, تاکہ اس اپرچونٹی کو, اس موقع کو گریب کیا جا سکے, ٹھیک ہے, بیفور اٹ سلپس اوے یٹ اگین, تاکہ یہ موقع ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے, کیونکہ دیکھا یہ ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے امن قائم کرنے کی افغانستان میں, اس کو جو ہے نا بہتر طریقے سے بروئے کار لانا چاہیے, اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے اور پھر امن قائم نہ ہو سکے. اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سمری. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب یہ ڈیڈ لائن 1 مئی سے لے کے 11 ستمبر تک ہوئی, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس مہینے کے آخر میں استنبول میں ایک کانفرنس ہونی تھی پیس ٹاکس آن افغانستان کے حوالے سے, تو اس کو کیا ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ ایک ڈیمپنر کے طور پہ آیا ہے کہ ایک امید جو چلی تھی کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس کیا امن قائم ہوگا, تو وہ کیا ہے تھوڑے اس کو تو ایک طریقے سے آپ کہہ لیں دھچکا لگا ہے اس چیز کو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دا پیس پروسیس از ڈیڈ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ پیس پروسیس ہے, یہ امن کا سارا سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا افغانستان میں قائم کرنے کا, وہ کیا ہے ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا لیکن کیا ہے گلوبل اور ریجنل پاورز جو ہیں نا ان کو کیا کرنا پڑے گا, اسٹیپ اپ دیئر ایفرٹس, ان کو اپنی ایفرٹس جو ہیں نا ان کو جو کوششیں ہیں ان میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ ٹو انشور, تاکہ یقینی بنایا جا سکے دیٹ دا افغان گورنمنٹ اینڈ دا انسرجنٹس کنٹینیو دا ڈائلاگ پروسیس اینڈ اچیو اے کنسنسس ایکسیپٹیبل ٹو آل ان افغانستان. اور یہ کیوں کرنا پڑے گا کہ افغان گورنمنٹ اور دوسرے بھی جتنے بھی طالبان ہیں نا وہ سارا یہ اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں, اور کیا ہے ایک کنسنسس قائم کر سکیں, اتفاق رائے قائم کر سکیں, جو پورے مطلب جتنے بھی افغانستان میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کیا ہے ایکسیپٹیبل ہو, ان کو قابل قبول ہو. تو اب اس میں نے کہا کہ یہ اس جنکشن پہ جو افغان طالبان جو ہے نا یہ نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے اس پارلے میں, اس نیگوسیشن میں, اس میٹنگ میں, اس کانفرنس میں جو ہونی تھی استنبول میں. اس کو کیا کہا جا رہا ہے, تو اور اس چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ میجر ریزن ہے, بڑی وجہ ہے کہ اس ایونٹ کو پوسٹ پون کیا گیا ہے, ملتوی کیا گیا ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ یہ پیس پروسیس کے حوالے سے بات کر رہے ہو اس میں اگر طالبان ہی شرکت نہ کریں تو پھر بڑا مشکل تھا اس نیگوسیشن کو آگے بڑھانا, اور اس یہ کانفرنس ہے اس کو وقت پہ کروانا جو اس مہینے کے آخر میں ہونی تھی. اچھا اب جو ٹرکش فارن منسٹر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے, while the Turkish foreign minister has said that the talks had been put off till after Ramadan, اور ان کے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات چیت ہے, یہ ٹاکس ہے, ان کو ملتوی کیا گیا ہے کب تک, آفٹر رمضان کے بعد تک, ٹھیک ہے. اور باقی یہ نیچے میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا یہ ساری چیزیں کہ کیا ڈیڈ لائن تھی اور پھر بائیڈن نے کس طرح آگے کیا اس کو 1 مئی سے لے کے 11 ستمبر پہ لے آیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان نے جو ہے نا وہ میکسیملسٹ پوزیشن اختیار کر لی ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, شرکت نہیں کریں گے کسی بھی طرح کی جو ہے نا امن کی بات چیت کے بارے میں, جب تک کیا ہے انٹل فارن فورسز لیو افغانستان کے, جب تک فارن فورسز جو ہے نا وہ افغانستان سے نکل نہیں جاتی. کیونکہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جی 1 مئی کو وہ نکل جائیں گے, تو بالکل لاسٹ ویک میں جو ہے یہ استنبول میں کانفرنس ہونی تھی, لیکن جب انہوں نے وہاں سے 1 مئی سے اٹھا کے 11 ستمبر پہ لے گئے تو پھر انہوں نے کہا طالبان نے کہ ہم جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے اس کانفرنس میں. لیکن یہاں پہ پاکستان کے رول کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں, دو پاکستان ہیز ارجڈ دی ملیشیا ٹو اسٹے انگیج, لیکن پاکستان کی جانب سے زور دیا گیا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی طالبان ہیں اور یہ کیا ہے یہ اسٹے انگیج رہیں, یعنی بات چیت کے سلسلے کو جو ہے نا وہ ختم نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا تو اب آگے یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس اہم موقع پہ جو ہے نا وہ طالبان کیا کر سکتے ہیں, اوائڈ کر سکتے ہیں اس نیگوشیٹنگ ٹیبل کو. وہ کہیں گے نہیں جی ابھی ہم نے بات چیت کے موڈ میں ہم نے نہیں آنا, اور ہم نے جب تک یہ نہیں نکلتی فورسز تب تک ہم نے بات چیت نہیں کرنی. تو اور اس سے کیا ہوگا, اس نے کہا رینڈرنگ ایئرز آف پین اسٹیکنگ ڈپلومیٹک ایفرٹس میننگ لیس ایز افغانستان پلنجز بیک انٹو انارکی. تو انہوں نے کہا اگر یہ اس طرح یہ سارا سلسلہ رہا اور طالبان جو ہے نا وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ آئے تو پھر یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ مشکلوں سے ہم نے جو سفارت کاری کے ذریعے ہے نا کوششیں کی تھیں امن لانے کی, وہ بالکل کیا ہے بالکل بے معنی ثابت ہوں گی, اور جو افغانستان ہے وہ دوبارہ اس طرف چلا جائے گا, آپ کہہ لیں کہ
کس طرف چلا جائے گا؟ نارکی کی طرف، خانہ جنگی کی طرف، جس طرح پہلے تھا. تو انہوں نے کہا یہ جتنی سالوں کی کوششیں ہیں وہ ساری کیا ہیں، ضائع ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے کہا however the alternative is for the armed group to keep channels open and reach a power sharing agreement with the Afghan government and other stakeholders in the country. لیکن ان کا اس کا متبادل کیا ہے کہ یہ جتنے بھی آرم گروپ ہے، یہ طالبان ہیں، وہ کیا ہیں، وہ تمام آپشنس اوپن رکھیں، کھلی رکھیں، اور کیا ہے ایک پاور شیئرنگ ایگریمنٹ کریں افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور دوسرے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں وہ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہاں پہ بات کریں، یہاں پہ پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک کے رول کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا perhaps Pakistan and other Muslim states, the Arabs, Turkey, Iran can ramp up diplomatic efforts to ensure that the Taliban do not walk away from the peace process. انہوں نے کہا یہ پاکستان ہے اور دوسرے مسلم اسٹیٹس ہیں، اور اس میں کون ہیں، عربز ہیں، ٹرکی ہے، ایران ہے، وہ کیا ہیں، کین ریمپ اپ ڈپلومیٹک ایفرٹس. ریمپ اپ ہوتا ہے انکریز کرنا، بڑھانا. ان کا وہ بڑھا سکتے ہیں کیا چیز، سفارتی کوششیں کیا کرنے کے لیے، ٹو انشور، تاکہ یقینی بنایا جائے دیٹ دا طالبان ڈو ناٹ واک اوے فرام دا پیس پروسیس، کہ یہ جو پیس پروسیس ہے، امن مذاکرات ہیں، اس سے طالبان جو ہے نا وہ نہ دور بھاگیں، یعنی کہ ان کو آپ انگیج رکھیں. اور ان کا ان میں یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ترکی، ایران اور پاکستان، ان کا رول جو ہے وہ بڑا کیا ہے، اہم ہے. انہوں نے کہا یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے، ول ریکوائر کمپرومائزز فرام آل افغان پاور پلیئرز. ان کا جتنے بھی افغان پاور پلیئرز ہیں ان کو کیا ہے بیچ میں سارا کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا، گیو اینڈ ٹیک بھی کرنا پڑے گا. آپ کہنے جی ساری ہماری باتیں مانی جائے، اب آپ نے جب امن لے کے آنا ہے تو آپ کو کیا ہے ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ آپ کو کمپرومائز بھی وہاں پہ کرنا پڑے گا. اور انہوں نے کہا اگر آپ کی یہ اپروچ ہوگی، آل اور نتھنگ اپروچ، وہ کیا ہے، وہ مزید جو مشکلات میں ہے، یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ہیلپ لیس افغانی لوگ ہیں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دے گا. اور ساتھ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ود اے مکس آف کیرٹ اینڈ اسٹکس، یعنی کہ سافٹ اور ہارڈ پاور دونوں استعمال کر کے جو ہے آپ کے پاس کافی چانس ہے کہ آپ طالبان کو جو ہے نا وہ قائل کرو. لیکن اور ساتھ ہی مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی فورن فورسز ہیں ان کو بھی اپنی کمٹمنٹ کو ہے وہ آنر کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ جب آپ نے 1 مئی سے ہے، ابھی اب آپ نے 11 ستمبر لے گئے ہیں، تو ابھی بھی اگر طالبان نے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم اس میں بات چیت کا حصہ نہیں بنیں گے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ اب اگر 11 ستمبر سے آگے بھی اگر یہ لے کے جائے تو پھر مزید مسائل بڑھ جائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ طالبان ان کو بھی امن مذاکرات میں حصہ لینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ جتنی بھی ہمارے پاس فارن فورسز ہیں انہیں بھی اپنی جو کمٹمنٹس ہیں انہیں آنر کرنا چاہیے، اور کیا ہے ودرا کرنا چاہیے، نکل جانا چاہیے ایز پر دا نیو ڈیڈ لائن. جس طرح انہوں نے نیو ڈیڈ لائن بنائی ہے 11 ستمبر کی، وہاں پہ نکل جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا جو گورنمنٹ ہے کابل میں، اس کو یہ دکھانا چاہیے کہ وہ ریڈی ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسے، ہول کنٹری کو، وداؤٹ فارن سپورٹ، کہ وہ بالکل تیار ہے کہ اب ڈیفینڈ کر سکے پورے ملک کو بغیر فارن سپورٹ کے. کیونکہ جتنے بھی ہماری فارن فورسز ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو افغان جو ہے گورنمنٹ وہ اور دوسرے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا ہے ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اپنے ملک کو، اور دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے ہم وہاں پہ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا یہ افغان گورنمنٹ کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو بغیر موجودگی کے کس کے، فارن سپورٹ کے. انہوں نے کہا یہ بریف ونڈو آف اپرچونٹی ہے، یہ موقع ہے کیا کرنے کے لیے، فار اچیونگ پیس، کہ آپ کسی طرح امن قائم کر سکو افغانستان میں، از کلوزنگ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، ختم ہو رہا ہے، کہ یہی موقع ہے کہ ان کو کچھ کرنا پڑے گا اگر واقعی امن قائم کرنا ہے. اور اینڈ اٹ از ناٹ نون وین اور ایف دا نیکسٹ ون ول اوپن. اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر یہ موقع چلا گیا تو کیا اگلا موقع بعد میں آئے گا بھی یا نہیں. ٹھیک ہے. Therefore, an increased diplomatic push by foreign powers and internal efforts by the Afghan themselves are required to grab the opportunity. اس لیے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے فورن پاورز کی جانب سے بھی، اور جو افغانستان میں وہاں پہ ان کے اپنے ملک میں بھی وہ ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے بھی ضرورت ہے کہ اس جو اپرچونٹی ہے، اس موقع ہے، اس کو کیا ہے گریب کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے بفور اٹ سلپس اوے یٹ اگین، اس سے پہلے کہ یہ موقع ہے دوبارہ ہاتھ سے نکل جائے. تو اس حوالے سے یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ ابھی بات چیت جو ہے وہ پوسٹ پون ہوئی ہے، ملتوی ہوئی ہے. تو وہ بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن اپنی بڑھا دی ہے، اب 11 ستمبر پہ لے گئے ہیں. تو اس ایڈیٹوریل میں کہا گیا ہے کہ اس کو پیس پروسیس کو ہے نا وہ ہمیں قائم رکھنا پڑے گا، اور اس کے سلسلے میں رول کے بارے میں بات کی ہے پاکستان اور دوسرے عرب ممالک، ایران، انہیں بھی اپنی سفارتی کوششیں بڑھانی ہوں گی، اور ساتھ کہہ رہے ہیں جو فارن فورسز ہیں ان کو بھی اپنی وہ ہے ان کی کمٹمنٹ. تو انہوں نے کہا اس کو ڈیڈ لائن کو مزید آگے نہیں کرنا چاہیے، تو ان کو وہ بھی پورا کرنا چاہیے. اور ساتھ انہوں نے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ بھی زور دیا ہے کہ آپ کو بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بغیر
फॉरेन फोर्सेस की सपोर्ट के जो है ना अपने मुल्क को डिफेंड कर सकते हो. ठीक है, अपनी राय आप यूट्यूब के चैनल में डॉन न्यूज़ एडिटोरियल पे ज़रूर दे दीजिएगा. बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपको ई पेपर फॉर्मेट में चाहिए हो एडिटोरियल और ओपिनियन रोज़ सुबह 9 बजे से पहले, तो danish.maqsood555 यहाँ पे आप मुझे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं. और बाकी मेरा जो ग्रुप है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो मैगजीन्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. और पेज भी मेरा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स भी ही है. जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स वगैरह हैं वो मैंने एक ही डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स रखा है ताकि आप लोगों को सर्च करने में मुश्किल ना हो. ठीक है, तो पेज पे जो है वो मिलते नहीं थे ज़्यादा नोटिफिकेशंस वगैरह लोगों को, तो इस वजह से मैं जो है ना वो पर्सनल आईडी पे अपने ये ई पेपर फॉर्मेट में शेयर कर रहा हूँ. व्हाट्सएप ग्रुप मेरा आजकल एक्टिव नहीं है, तो जब भी मेरा एक्टिव हुआ तो मैं आपको यूट्यूब पे ही बता दूंगा. लेकिन फ़िलहाल मैं जो हूँ सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पे एक्टिव हूँ. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.